یہ خوبصورت مسجد جتنی باہر سے ہے اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہے، اور یہ مسجد ہے بالکل مدینہ ایئرپورٹ کے سامنے، اور یہ خوبصورت منظر ہے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مدینہ منورہ۔ یہ ہے ایئرپورٹ کے باہر بس سٹاپ کا منظر، اور یہ بس سب سے سستے میں آپ کو مسجد نبوی پہنچ جائے گی، اور اس کو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے انٹرنیشنل کارڈ کے ذریعے، ویزا کارڈ ہو گیا، ماسٹر کارڈ ہو گیا، اور دوسرا یہاں کی ایک ایپ ہے اسی بس کی، مدینہ بس کے نام سے۔ اس مدینہ بس کی ایپ کے اندر آپ بیلنس ڈلوائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر جو بار کوڈ ہوگا اس کو بس کے اسکینر سے اسکین کرائیں گے، اور اس طرح آپ اس کے اندر سفر کر سکیں گے۔ دوسرا آپ کو معلومات یہ بھی دے دوں کہ مدینہ بس سروس سب سے سستی ہے۔ اگر آپ ٹیکسی لیں گے وہ کم از کم آپ سے 70 سے 80 ریال سے اوپر تک جتنا ان کا ہوتا ہے وہ آپ سے چارج کریں گے۔ تو اس بس کے اندر آپ 11.5 ریال میں مدینہ ایئرپورٹ سے بالکل مسجد نبوی کے سامنے جہاں پر ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں پر آپ اتریں گے، تو وہاں سے آپ اپنے ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں۔ جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے مدینہ منورہ کے، تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر بالکل کنارے پہ یہ بس سٹاپ ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں تو وہاں سے آپ نے باہر نکلتے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پر آ جانا ہے، اور بالکل کنارے پہ آپ کو بس سٹاپ نظر آئے گا، آپ نے کوئی روڈ کراس نہیں کرنی۔ اس طرح آپ کو مدینہ بس مل جائے گی جو سب سے سستے کرائے میں آپ کو مسجد نبوی آپ کے ہوٹلوں تک پہنچا دے گی، جو بھی حج عمرے پر آتے ہیں ان کو۔ یہ ہے مدینہ منورہ شہر کے خوبصورت مناظر۔ مدینہ ایئرپورٹ سے مسجد نبوی کا فاصلہ 18 کلومیٹر ہے تقریباً، اور اس کو 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں ایئرپورٹ سے مسجد نبوی پہنچنے میں۔ مدینہ منورہ کے تقریباً چاروں طرف ہی پہاڑ ہیں، تو راستے میں آپ کو مختلف پہاڑ نظر آئیں گے، جن میں سب سے بڑا پہاڑ جنتی پہاڑ اور وہ ہے احد کا پہاڑ، وہ بھی ابھی راستے میں آئے گا۔ میں ضرور آپ کو وہ بھی مختلف اینگل سے دکھاؤں گا۔ اس سفر کے دوران میں نے کچھ چیزیں خود ہی چھوڑ دی ہیں ایڈٹ کرنے میں، وہ اس لیے تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ بھی بس کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ عرب کے لوگوں کو کھجوروں کے درخت سے بہت پیار ہے۔ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ بھی کھجوروں کے درخت کے ڈیزائن کے اندر ہی بنا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ۔ سفر کے دوران میں آپ کو احد پہاڑ کی وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہنا، لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت اس وقت نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنتوں پر ضرور عمل کریں، اور فرائض تو ہر حال میں ادا کریں، بڑوں سے ادب سے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ضرور اچھے اداروں سے تعاون کریں کہ جو فلسطینیوں کو یہاں سے امداد پہنچائیں۔ اس وقت میں مدینہ منورہ کی لوکل بس سے سفر کر رہا ہوں، اور سفر کا دورانیہ ہے 18 کلومیٹر، اور منزل ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مدینہ بس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے، وہ یہ کہ مدینہ بس مدینہ منورہ کے چاروں کونوں سے چلتی ہے، یا اس کے یہ کہہ دیں کہ اس کے 4 روٹ ہیں، اور ان سب بسوں کا سٹاپ مسجد نبوی کے باہر ہے۔ احد پہاڑ ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت منظر۔ اس جنتی پہاڑ کی آپ بھی زیارت کر لیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائیں بار بار، اور جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھا کریں اس نیت سے کہ یا اللہ پاک ہمیں
حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ہے احد پہاڑ کا انتہائی خوبصورت منظر، یہ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے اب سیدھے ہاتھ پر ہمارا احد پہاڑ ہی رہے گا، اور پھر آخر میں جب ہم یو ٹرن لینے کے لیے مڑیں گے تو وہاں سے آپ کو میں اس پہاڑ کی بھی زیارت کراؤں گا جہاں پر 40 صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، 40 تیر اندازوں کو۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ میں اس وقت بالکل غزوہ احد کے میدان کے سامنے پہنچ چکا ہوں۔ یہ مینار کے نیچے بالکل لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر 40 تیر اندازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اور اسی مقام پر سائٹ پر غزوہ احد ہوئی تھی۔ یہاں سے بس یو ٹرن لے رہی ہے، اور اب بالکل ہمارے سامنے بس کا سٹاپ ہوگا، اور وہ ہے مسجد نبوی کا سٹاپ، اور تمام بسیں یہیں پر آ کے سٹاپ کرتی ہیں مدینہ بس سروس کی۔ ابھی جہاں پر بس سٹاپ کرے گی، واپسی کے لیے جو لوگ ایئرپورٹ جانا چاہتے ہوں وہ بھی بالکل اسی سٹاپ پر آ کے کھڑے ہوں گے، تو یہیں سے بس انہیں ملے گی۔ یہ مسجد نبوی کی طرف جانے والی روڈ ہے، جس کی وجہ سے رش بہت ہو چکا ہے، تو اس وقت میں نے ویڈیو کی سپیڈ بڑھا دی ہے، نہیں تو گاڑیاں بہت ہی سلو چل رہی ہیں۔ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ یہاں پر مدینہ بس کا سٹاپ ہے، اور یہ مسجد نبوی کا سٹاپ ہے۔ دیکھ رہے ہیں پہلے سے بھی کوئی ایک روٹ کی بس آگے سٹاپ کیا ہوا ہے، اور اس وقت بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ تمام زائرین ہیں جو مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے اس وقت۔
یہ 403 روٹ کی بس ہے اور جس کے اوپر میں آیا ہوں وہ 400 نمبر کی بس ہے۔ تو جب آپ نے مدینہ ایئرپورٹ کی طرف جانا ہو تو آپ کو 400 نمبر کی بس کو پکڑنا ہوگا، تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دے گی۔ آج کل کیونکہ اکثر ملکوں میں سردیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی بہت رش ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سب لوگوں کی زیارت قبول فرمائے، اور جن لوگوں کی خواہش ہے اللہ پاک ان سب کو بھی یہاں پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ مسجد نبی آتے ہیں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں اور سلام پیش کریں۔ تو اس وقت کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس لیے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیتے ہیں نمازوں سے پہلے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد کوشش کروں گا کہ جا کر سلام پیش کروں وہاں پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے اور ہم سب کو خیروں برکتوں عافیتوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے ایک اور درخواست کروں گا، جب بھی آپ سے گناہ ہو تو ضرور توبہ استغفار کر لیا کریں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کسی اگلے سفر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔